اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان کلیدی مطب یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے، اور آج میں اپنے بھائیوں کے لیے حسب وعدہ ایک اور کمبینیشن لے کے آیا۔ جیسے میں نے پہلے ایک کمبینیشن بھائیوں کے نظر کیا جس کو بہت سے بھائیوں نے پسند کیا، یعنی وہ کمبینیشن ہائی بلڈ پریشر کا تھا۔ بعد میں کچھ بھائیوں نے یہ بھی بتایا کہ ہائی بلڈ پریشر کا کمبینیشن تو آپ نے پیش کیا، لیکن ابھی اگر کسی کا بلڈ پریشر لو ہو جائے تو پھر اس کے لیے کوئی کمبینیشن ہے تو ہاں، اس کے لیے بھی ایک بہترین کمبینیشن ہے۔ جو پہلے بتایا وہ ہائی بلڈ پریشر کا ہے، اور ابھی جو بتاؤں گا وہ لو بلڈ پریشر کے لیے ہے، یعنی طب کی اصطلاح میں اسے فشار الدم ضعیف، یعنی خون کے دباؤ کی کمی، یہ اس کا نام ہے۔ اور ابھی اس کے بارے میں کچھ آپ سمجھنے کی کوشش بھی کیا کریں کہ یہ کیا ہوتا ہے لو بلڈ پریشر۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں بالغوں میں خون کا دباؤ انقباض قلب کے وقت 90 mmHg یا اس سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی بیماری کے بغیر بھی بلڈ پریشر اس سطح پر آ جاتا ہے۔ ابھی اس کے جو اسباب ہے وہ کچھ یوں ہے، یعنی خون کی نامناسب سپلائی کی وجہ سے عضلہ یعنی قلب یا اس کی باقتوں کا ختم ہونا، قلب کی کواڑیوں کی کوئی ایسی خرابی جو نظام دوران خون کو متاثر کر دے، جس کی بدولت خون رگوں میں واپس لوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ شریان عظم کی سختی اور تنگی، قلب کی شریان میں واصل باقت کی رسولی بننا، جو بالعموم مخاطی مادہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ ضعف قلب، دل کے سکڑنے کے پھیل میں سستی لاحق ہونے کی بنا پر خونی رگوں کا کشادہ ہونا، شدید انجماد یا جریان خون، جسم میں خونی رسولی بننا، جسم سے ضروری پانی اور نمکیات کا اخراج ہونا، بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہونا، شدید قسم کے متعدی امراض جیسے سل، دق، نمونیا اور خوناک وبائی خلائی گردہ کے مختلف امراض جیسے اس کا متورم ہونا، خوف و ہراس، رنج و غم، جلق، کثرت جماع، بعض ایسی ادویات کے اثرات مابعد جو شریان کو کشادہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، نشہ آور اشیاء کا کثرت سے استعمال، نیز خواتین میں علاوہ دیگر اسباب کثرت حیض اس اسباب میں بھی شامل ہے۔ ابھی اس کی جو علامات ہے وہ کچھ یوں ہے: سر درد کرتا ہے اور چکراتا ہے، نیند میں کمی واقع ہو جاتی ہے، مریض جلدی تک جاتا ہے، اس کا کوئی کام کرنے پر جی نہیں چاہتا، گاہے اسے متلی یا قے ہوتی ہے، نبض ضعیف، جبکہ چہرے کی رنگت نیلگوں یا زرد پڑ جاتی ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، مریض کو سردی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ دودھ، انڈے کا استعمال اس عارضہ میں مفید ہے۔ اس کے لیے ابھی جو کمبینیشن آپ بھائیوں کو درکار ہوگی وہ کچھ یوں ہے۔ پہلے نمبر پر آپ کو لینا ہے، یہ ایک شربت ہے پولادی ٹانک، یہ آپ کو لینا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کو لینا ہے جوارشی جالینوس، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوارشی جالینوس۔ تیسرے نمبر پر آپ کو لینا ہے یہ گولی حیاتین، یہ قرشی والوں کا آتا ہے حیاتین۔ اور چوتھے نمبر پر آپ کو لینا ہے خمیر گوزبان عنبری جواہر دار، یہ آپ کو لینا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ہر جگہ پر آسانی کے ساتھ ہر حکیم کے مطب سے مل سکتا ہے، نہایت ہی مناسب قیمت پر۔ ابھی اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ کچھ یوں ہے۔ پولادی ٹانک 2 چائے والے چمچ آپ 250 ملی لیٹر دودھ میں ملا کر پی لیا کریں، صبح اور شام کھانے کے بعد۔ پھر دوپہر کے ٹائم آپ کو لینا ہے جوارشی جالینوس آدھا چمچ چائے والا،
اور حیاتین ایک گولی آپ کو لینا ہے پانی کے ساتھ، یعنی جوارش جالینوس آدھا چمچ اور ساتھ میں حیاتین گولی. یہ آپ کو استعمال کرنا ہے دوپہر کے ٹائم کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ، دونوں چیزیں. اور پھر رات کو آپ استعمال کرنے خمیر گوزبان امبری جواہردار 1 چمچ چائے والا. یہ آپ دودھ کے ساتھ استعمال کیا کریں. ابھی اس میں جو غذا آپ کو درکار ہے وہ زود ہضم اغذیہ اور گوشت کا شوربہ زیادہ استعمال کریں. اور پرہیز ثقیل بادی اور سخت اغذیہ سے پرہیز کریں. یہ تھا آج کا ایک آسان سا کمبینیشن جو میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا. پہلے والا کمبینیشن ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے تھا اور جو دوسرا کمبینیشن تھا وہ لو بلڈ پریشر والوں کے لیے ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اور آخر میں حسب وعدہ سب بھائیوں سے وہی التجا درخواست کی جاتی ہے کہ ابھی آپ کا سپورٹ ہونا چاہیے اور جو بھی ویڈیو آتا ہے آپ اسے فل واچ کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. اس سے ابھی ہم کو جو فائدہ ملتا ہے تو یہ آپ بھائیوں کی بدولت ممکن ہوگا، کیونکہ پہلے تو چینل مونیٹائز نہیں ہے اور ابھی تو آپ بھائیوں کی وجہ سے چینل مونیٹائز ہے. تو ابھی آپ بھائیوں کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم قیوم خان. والسلام.